Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to your lecture number 13. In lecture number 13 we will start the lesson number 4. The lesson is about Hazrat Asma. So we will start the translation with the paragraph number 5. Her grandfather, ان کے دادا حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور، وہ ایک کافر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت. ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور اندھے ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے کہا ان سے، اسما آئی تھنک، اسما میرا خیال ہے، ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، کہ ابو بکر تمام دولت لے گیا ہے. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈڈ، اور آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ گیا ہے. اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یار و مددگار. ایٹ دس، اس پر شی انسٹینٹلی وہ فوراً رین دوڑی ٹو اے کارنر، ایک کونے کی طرف، آف دا ہوم، گھر کے. گیدرڈ، اور اکٹھا کیا، سم پیبلز، کچھ کنکر، اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور ان کو رکھ دیا اس جگہ پر، ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی، جہاں ان کے والد اپنی دولت کو رکھا کرتے تھے. اینڈ جیولز، اور زیورات. اینڈ کورڈ اٹ ود اے پیس کلاتھ، اور اس کو کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا. گرینڈ فادر، دادا ابو، لوگ دیکھو، ہی ہیز لیفٹ آل دیس فار اس، وہ چھوٹ گئے ہیں یہ سب ہمارے لیے. ہی ٹچ دا کلاتھ، انہوں نے کپڑے کو چھوا. اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف، اینڈ تھاٹ، اور خیال کیا، اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز، کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، ان کا خطرہ جاتا رہا. اینڈ ہی فیلٹ ریلیو ٹو نو، اور انہوں نے یہ جان کر سکون محسوس کیا، ابوبکر ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ ابوبکر اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. So dear students, now we will come to paragraph number 6. حضرت اسما was amongst the early few، حضرت اسما ان پہلی میں سے تھیں، پہلی چند میں سے تھیں، وہ accepted اسلام، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. She was the daughter of ابو بکر صدیق، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن تھیں. وائف آف حضرت زبیر بن العوام، حضرت زبیر بن العوام کی بیوی. اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں. شی ڈائڈ ایٹ دا رائٹ ایج، انہوں نے پختہ عمر میں یا عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی. آف اباؤٹ 100 ایئرس، تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں یا عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سی، حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے، دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی باڈی، کہ انہوں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا، مور جینیریس، زیادہ فیاض، اینڈ اوپن ہارٹڈ، اور زیادہ کھلے دل کا، دین ہز آنٹ، حضرت عائشہ، اپنی خالہ حضرت عائشہ، اینڈ ہز مادر حضرت اسما، اور ان کی ماں حضرت اسما سے زیادہ. حضرت اسما واز جینیریس ٹو سچ این ایکسٹینٹ، حضرت اسما تھیں فیاض ٹو سچ این ایکسٹینٹ، اس قدر زیادہ، دیٹ وین شی انہیریٹڈ دا گارڈن، کہ جب انہیں وراثت ہوئی ایک باغ کی، آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سسٹر، ان کی اپنی بہن عائشہ کے بعد. شی سولڈ، انہوں نے بیچ دیا، اٹ، اس کو. شی سولڈ اٹ، انہوں نے اسے بیچا. اینڈ گیو اوے، سولڈ اٹ، بیچ دیا. اینڈ گیو اوے آل دا منی، اور دے دی تمام رقم. امنگ دا پور، غریبوں کے درمیان تمام رقم تقسیم کر دی. اینڈ دا نیڈی، اور ضرورت مندوں کے درمیان. اینڈ فیلٹ مور پلیئر دین دوز، اور ان سے زیادہ خوشی محسوس کی، وہ ریسیو دا گفٹ، جو تحائف حاصل کرتے ہیں. نو باڈی ایور ریٹرنڈ ایمٹی ہینڈڈ، کوئی بھی شخص کبھی خالی ہاتھ نہ مڑا. فرام ہر ڈور اسٹیپ، ان کی دہلیز سے. شی لیو اے لائف آف ہارڈ شپس، انہوں نے گزاری ایک تکالیف کی زندگی. اینڈ سفرنگس، اور مصیبتوں کی یا تکالیف کی. بٹ شی آلویز ریمینڈ ان سرونگ، لیکن وہ ہمیشہ کبھی بھی انہوں نے اس کے بدلے میں خدمات حاصل نہ کی. ود اے ریزولوٹ فیتھ ان اللہ، اللہ پر پختہ ایمان کے ساتھ. شی فیسڈ ایوری کلیمٹی آف لائف، انہوں نے زندگی کے ہر خطرے کو برداشت کیا. ود پیشنس، صبر کے ساتھ. اینڈ ویلور، اور بہادری کے ساتھ. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ، ان کی زندگی ایک روشنی کا مینار رہی ہے. فار آل آف اس، ہم سب کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشنی کا مینار رہی ہے. So dear students, you have to translate the paragraph number 5, 6 and 7, and you have to write the meaning of these words. Now we will come to the next step, that is the meaning of the difficult word. You also write the meaning of difficult word on your book, and you also write these words in your classwork. The first word is fear، خوف. chase، تعقب کرنا. disbeliever، کافر یا غیر مسلم. ان اے فٹ آف فیوری، غصے کے عالم میں. ناکنگ، دستک دیتے ہوئے. وائلنٹلی، غصے سے. ڈیمانڈ، مطالبہ کیا. پولائٹلی، شائستگی سے. ریپلائڈ، جواب دیا. ریسپانس، جواب. وزڈم، دانائی.
ٹریٹمنٹ بیان کرنا یا ٹریٹمنٹ سلوک کو بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از کلو سراغ یا اشارہ. لائی جھوٹ بولنا. پوز سامنے رکھنا. کاؤنٹر کوشچن رد عمل میں سوال پیش کرنا. انفلوئیٹڈ بھڑکا دیا. سلیپ تھپڑ مارا. ایئر رنگ کان کی بالی. اسٹینڈ ٹو گراؤنڈ بات پر قائم رہنا. ریت غضبناک. ریویلڈ ظاہر کیا. سیکریٹ راز. گرینڈ فادر دادا ابو. بلائنڈ نابینا یا اندھا. ویلتھ دولت. لیو چھوڑنا. ایمٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ. ہیلپ لیس بے بس. انسٹنٹلی فوراً. کارنر کونے کو کہتے ہیں. گیدر جمع کیا. پیبلز کنکر. جیولز زیورات. کور ڈھانپ دیا. لیفٹ چھوڑنا. ٹچڈ چھوا. کنسرن تشویش یا فکر. ایلیویٹڈ دور کیا یا ختم کیا. ریویلڈ سکھ کا سانس لیا یا سکون کیا. ایمانگسٹ درمیان میں. ارلی ابتدائی. ایکسیپٹڈ قبول کیا. ڈاٹر بیٹی. اسٹیپ سسٹر سوتیلی بہن. رائی پیج پختہ عمر. جنریس سخی. اوپن ہارٹڈ کھلے دل والی. آنٹ خالہ یا چچی کو کہتے ہیں. ایکسٹینٹ حد یا انتہائی. انہیریٹڈ ورثے میں ملنا. سولڈ بیچ دیا. نیکسٹ گیو اوے تقسیم کر دیا. ایمنگ درمیان. نیڈی ضرورت مند. پلیئر خوشی. گفٹ تحائف. ریٹرن واپس کر دیا. ڈور اسٹیپ دہلیز یا گھر کا دروازہ. ہارڈ شپس مشکلات. سفرنگز تکالیف. ریمین رہنا. انسیورنگ ثابت قدم. ریزولیوٹ پختہ. فیتھ ایمان. فیسٹ سامنا کیا. کلیمٹی آفت یا مصیبت. پیشنس صبر. ویلور بہادری. بیکن آف لائٹ روشنی کا مینار. So dear students, you have to write the meaning of difficult words in your classwork notebook and also have to fill your book with the meaning of difficult words. So this is your classwork and the work which you have to fill on your book.